بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہمارے حق میں سنت کی تقسیم کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد شارح کہتے مصنف نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حق میں سنت کی تقسیم کے بیان کو شروع کیا، یعنی یہ کہ وحی کے ذریعے سے شریعت کے احکامات کا اظہار کس طریقے سے ہوا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حق میں سنت کی تقسیم کا مطلب یہ ہے کہ وحی کے ذریعے سے آپ کے احکام شرع کا اظہار، ان کا طریقے کا کیا طریقہ تھا وہ طریقہ بیان کر رہے ہیں. ماتن نے فرمایا کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی ظاہری اور وحی باطنی. وحی کہتے ہیں الہام ہوتا ہے، یہ اعلام ہے. وحی کہتے ہیں اعلام من اللہ لنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا اپنے نبی کو اعلام کرنا، خبر دینا. اس وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی ظاہری اور وحی دوسری قسم ہے وحی باطنی. وحی ظاہری کی مصنف کہتے ہیں کہ وحی ظاہری کی تین قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ فرشتے کے زبان سے ثابت ہو، فرشتے جبرائیل کے زبان سے ثابت ہو اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سماعت میں واقع ہو، آپ اس کو سن لیں اور قطعی طور پر، یقینی اور علم قطعی اور بدیہی طور پر آپ کو معلوم ہو کہ یہ پہنچانے والا جو مبلغ ہے، یہ فرشتہ، یہ جبرائیل ہے. ایسے قطعی طور پر آپ کو معلوم ہو کہ یہ پہنچانے والا فرشتہ جبرائیل ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. ایسا کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا کہ آیا یہ جبرائیل ہے یا نہیں، ایسے شک کے منافی ہوتا ہے. لہذا قطعی طور پر آپ کو معلوم ہو کہ پہنچانے والا جبرائیل ہے اور وہ جو وحی پہنچاتا ہے آپ اس کو سن لیں. تو فرشتے کی زبان سے جو وحی ثابت ہوتی ہے یہ وحی کی پہلی قسم. اور مصنف کہتے ہیں یہ وحی کی وہی قسم ہے کہ جو نازل کی گئی ہے روح الامین کے زبان سے، یعنی جبرائیل کے زبان سے، یعنی قرآن مجید. اور وحی کی اس قسم کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان، یہ آیت اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو اللہ نے فرمایا ہے کہ قل کہہ دیجئے نزلہ روح القدس من ربک بالحق، کہ اس قرآن کو نازل کیا ہے تیرے رب نے، روح القدس نے اس کو نازل کیا ہے تیرے من ربک، تیرے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ. تو وحی کی اس قسم کی طرف اس آیت میں اشارہ ہوا کہ جو جبرائیل کی زبان سے ثابت ہو اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو قطعی طور پر پتہ چلے، علم ہو کہ یہ پہنچانے والا یہ جبرائیل ہے. یہ وحی کی پہلی قسم ہے. دوسری قسم وہ ہے کہ جو فرشتے کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کے پاس وہ وحی ثابت ہو جائے فرشتے کے اشارہ کرنے سے، بغیر بیان کے، فرشتہ بیان نہ کرے اور آپ کو وہ معلوم ہو جائے، ثابت ہو جائے اور یہ بات قطعی طور پر آپ جان لیں کہ یہ اشارہ کرنے والا فرشتہ ہے. قطعی طور پر معلوم ہونے کے بعد فرشتے کی خاص ہیئت بن جاتی ہے، وہ کلام کرتا نہیں، بغیر کلام کے آپ کے پاس وہ وحی ثابت ہو جائے، تو یہ وحی کی دوسری قسم ہے. اس میں فرشتہ بیان نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو بڑی لطیف پیدا کیا ہے،
تو اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روح کے اندر فرشتے کے علم بدیہی اور ضروری کو پیدا کر لیتا ہے، جس سے آپ کی روح میں یہ بات قطعی طور پر پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ فرشتہ ہے، اور اس وقت یہ فرشتہ یہ چاہتا ہے، یہ مراد لے رہا ہے، یہ بول رہا ہے، تو فرشتے کی بغیر تکلم کے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وہ مراد پا لیتے ہیں، اور وہ وحی اس طرح ثابت ہو جاتی ہے تکلم کیے بغیر۔ جیسے کہ اس کی طرف اشارہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان روح القدس نفث فی روعی، جبرائیل نے میرے دل میں یہ بات پونکی، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کہ کوئی بھی نفس اس وقت تک ہرگز نہیں مرے گی، کوئی بھی نفس، یہاں تک کہ وہ اپنے رزق کو مکمل نہ کر لے۔ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اس لیے اللہ سے ڈرو اور طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو، اعتدال سے مانگو۔ یہ روایت ہے، اس روایت میں وحی کی اس دوسری قسم کی طرف اشارہ ہو گیا کہ ان روح القدس نفث فی روعی، جبرائیل نے میرے دل میں یہ بات پونکی، تو تکلم نہیں ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم ہو گیا۔ جیسے عام انسانوں میں ہم بات نہیں کرتے، دوسروں کو ہاتھ سے اشارہ کر لیتے ہیں، تو اشارہ آنے کی طرف کے بیان تو نہیں ہوا، لیکن متکلم دوسرے کی آمد چاہتا ہے تو اشارہ کر لیتے ہیں، یا جانا چاہتے ہیں تو اشارہ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں بغیر تکلم کے ہم ایک دوسرے کے اس اشارے سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے بلانا مقصود ہے، یا اس کا جانا ان کو مقصود ہے، ہم سمجھ لیتے ہیں بغیر بیان کے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کے اندر یہ علم بدیہی اور علم یقینی پیدا کر لیتے ہیں، جس سے وہ فرشتے کی خاص ہیئت بن جاتی ہے، جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل جاتا ہے کہ فرشتہ یہ چاہتا ہے۔ یہ بھی وحی کی قسم ہے، اور اس روایت سے اس قسم کی طرف، وحی کی اس قسم کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اس کا القاء ہو، آپ کے دل کے سامنے ظاہر ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے الہام کے ذریعے سے ہو، ایقاع کے ذریعے سے ہو، اللہ تعالیٰ اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے نور کے ذریعے سے آپ کو دکھا دے، تو یہ وحی کی تیسری قسم جو بذریعہ الہام آپ کے دل میں ہوتی ہے، یہ تیسری قسم ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کتاب اللہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، سورہ نساء کی آیت ہے لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، بما، اس وحی سے، أَرَاكَ اللَّهُ، جو اللہ نے تمہیں دکھائی۔ تو اللہ نے کہاں دکھائی؟ وحی کی اس تیسری قسم کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے، یہ جو الہام کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور سے، اپنے پاس سے نور کے ذریعے سے ان کو دکھاتے ہیں۔ یہ تین قسمیں ہیں وحی کی، وحی ظاہری کی، جبکہ محشی کہتے ہیں کہ تین نہیں ہے بلکہ چار ہے، ایک قسم اور بھی ہے وحی کی، اور یہ وحی کی وہ قسم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ آپ نبی کو، اپنے نبی کو خبر دے دیتا ہے الہام کے ذریعے یا منام کے ذریعے سے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس معنی کی تعبیر اپنے الفاظ میں کر دیتے ہیں نسبت اللہ کی طرف کرتے ہوئے، جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو حدیث قدسی وہ بھی وحی کی ایک قسم ہے، چوتھی قسم ہے۔ پھر حدیث نبوی اور حدیث قدسی میں فرق یہ ہو جائے گی کہ حدیث قدسی وہ حدیث کہلاتی ہے کہ جس میں مضمون اور معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے الفاظ میں تعبیر کر کے ان کی نسبت اللہ کی طرف سے کر دیتے ہیں، تو یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ اور اگر کسی بھی معنی اور مضمون کی تعبیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے الفاظ میں کر لیتے ہیں اور نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے، تو وہ حدیث نبوی کہلاتی ہے۔ اس لیے جہاں پر بھی حدیث قدسی آتی ہے
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے، اور جو اللہ نے فرمایا ہو وہ قرآن میں نہیں ہوتا، قرآن کے علاوہ ہوتا ہے، لہذا وہ حدیث قدسی ہے جو وحی کی بقول شارح کے وہ چوتھی قسم بن جاتی ہے۔ یہ وحی کی تینوں قسموں میں، وحی کی ان تین ظاہری تینوں قسموں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قطعی طور پر اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ پہنچانے والا جبرائیل ہے، یہ فرشتہ ہے، یہ جبرائیل ہے، اور وہ جو کچھ پہنچاتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سن لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نہیں سنتے، سن لیتے ہیں، آپ کو علم پتہ چل جاتا ہے، اس کا قطعی طور پر ہے۔ اس لیے محشی کہتے ہیں، جیسے بعض لوگوں نے کہا، روایت نقل کی اس میں من گڑت روایت، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ جب اس جگہ پر پہنچے، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، تو پھر آپ کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہو گیا، تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجی، یہ بڑے شان والے بت ہیں جن کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ یہ کلمہ آپ کی زبان پر جاری ہو گیا، حاضرین کو پتہ چل گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہو گیا، آپ کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ کلمہ جبرائیل نے فرمایا، وحی میں سے ہے، اس لیے آپ کے زبان مبارک سے یہ کلمہ جاری ہو گیا۔ جبکہ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ شیطان نے پڑھا، آپ نے نہیں پڑھا تھا، شیطان نے پڑھ لیا، آپ کو پتہ چل گیا، اور حاضرین کو بھی معلوم ہو گیا کہ آپ کی زبان سے جاری ہوا۔ پھر آپ کے مجلس میں اس وقت مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، وہ بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خداؤں کی، معبودوں کی تعریف کی، اور یہ بات پھیل گئی، بڑا واویلا ہوا، شور اٹھا۔ تو پھر جبرائیل نازل ہوئے، اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ یہ کلمہ تو میں نے نہیں کہا، اور نہ یہ وحی میں سے ہے۔ پھر آپ اس کو وحی کیسے سمجھے؟ اس لیے یہ وحی نہیں ہے۔ یہ روایت بعض لوگوں نے نقل کی ہے، محشی کہتے ہیں کہ یہ موضوعات میں سے ہے، من گڑت ہے۔ یہ ملحدوں نے اس روایت کو گڑھ کر شریعت محمدیہ کو باطل کرنے کے لیے اس روایت کو گڑھا ہے۔ حق یہ ہے کہ شیطان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال تبلیغیہ میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے، دین کے معاملے میں شیطان کوئی دخل نہیں دے سکتا، اس لیے یہ بات من گڑت ہے اور غلط ہے۔ اگر یہ بات ٹھیک ہو جاتی تو پھر اس سے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تبلیغ سے امن ہی ختم ہو جاتی، اور ہدایت سرے سے ہی ختم ہو جاتی، دین کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہو جاتا۔ اس لیے یہ بات من گڑت ہے، غلط ہے۔ اس لیے کہ جب جبرائیل بات پہنچاتے، وحی پہنچاتے، تو آپ کو قطعی طور پر پتہ چلتا کہ کیا فرما رہے ہیں، اور یہ جبرائیل ہے یا جبرائیل نہیں ہے، اس بات کی کوئی شک و شبہ نہ ہوتا، اور بغیر شک و شبے کے آپ کو اس بات کی یقین ہوتی کہ پہنچانے والا جبرائیل ہے۔ یہ وحی کی ظاہری کی تین قسمیں ہیں۔ شارح کہتے ہیں یہ جو الہام ہے تیسری قسم، شارح کہتے ہیں اس تیسری قسم میں انبیاء کے ساتھ اولیاء بھی شریک ہیں۔ جیسے انبیاء کو الہام ہوتا ہے، اور یہ وحی کی ایک قسم ہے، اولیاء کو بھی الہام ہوتا ہے، اولیاء بھی انبیاء کے ساتھ اس الہام میں شریک ہے۔ بس اتنا فرق ہے کہ انبیاء کے جو الہام ہے یہ ثواب ہی ثواب ہوتا ہے، یہ درست ہی درست ہے، کیونکہ وحی کی قسم ہے، خطا نہیں۔ جبکہ اولیاء کا الہام خطا کا احتمال رکھتا ہے، وہ خطا بھی ہوتا ہے اور درست بھی ہو جاتا ہے۔ شارح کہتے ہیں مصنف نے وحی ظاہری کی تین قسمیں ذکر کی، اور اس وحی کو ذکر نہیں کیا کہ جو ہاتف کے ذریعے سے ہو، غائبانہ طور پر آواز آ جائے، اس کو ذکر نہیں کیا۔ اور پھر خود وجہ ہی اس کی ذکر کی کہ مصنف نے اس کو اس لیے ذکر نہیں کیا کہ اس سے یہ آپ کے شان کے مناسب نہیں تھی غائبانہ طور پر آواز کا دینا، اور یا اس وجہ سے کہ اس سے کوئی احکام شرعیہ ثابت نہیں ہوئی، اس لیے مصنف نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ شارح کہتے ہیں اسی طرح مصنف نے
وحی کے اس کو بھی قسم کو بھی ذکر نہیں کیا جو آپ کے منام میں آپ کو ہوتا تھا، نیند میں جو وحی ہوتی اس کو ذکر نہیں کیا۔ اور شارح کہتے ہیں ماتن نے وجہ یہ ہے کہ اس لیے ذکر نہیں کیا کہ یہ جو خواب میں آپ پر وحی ہوتی تو وہ چونکہ ابتدائی نبوت میں یہ ہوتی، اور اس سے چونکہ احکام شرعیہ ثابت نہیں ہوئے، اس لیے مصنف نے وحی کی اس قسم کو بھی ذکر نہیں کیا۔ وحی ظاہری میں صرف ان تینوں کی صورتوں کو ذکر کر دیا۔ یہ وحی ظاہری کی پہلی قسم وحی ظاہری۔ دوسری قسم ہے باطنی۔ وحی باطنی وہ قسم ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام احکام منصوصہ میں غور و فکر کر کے اجتہاد سے حاصل کرتے تھے۔ جن مسائل شرعیہ میں آپ کے پاس مسائل آتے اور وہ اس میں کوئی نصوص موجود نہ ہوتے، نص موجود نہ ہوتا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر احکام منصوصہ میں غور و فکر کر کے اس کا حکم نکالتے، علت نکال کر اس کا استنباط کرتے تھے اجتہاد کر کے۔ یہ جو آپ کا اجتہاد تھا، یہ اجتہاد آپ کا یہ وحی باطنی ہے۔ شارح کہتے ہیں جیسے کہ بعض یہ سارے فقہا مجتہدین ایسے ہی کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، جہاں کہیں اس پر حکم نہ ملے صراحتاً تو پھر منصوص علیہ مسائل میں غور و فکر کر کے وہ غیر منصوص مسئلے کا حکم ثابت کرتے ہیں۔ شارح کہتے ہیں کہ بعض حضرات، مصنف کہتے ہیں بعض فقہا نے اس کا انکار کیا، بعض اشاعرہ اور اکثر معتزلہ نے اس کا انکار کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کام اجتہاد کرنا نہیں تھا، اجتہاد آپ کے نصیب میں نہیں، آپ کا کام اجتہاد کرنا نہیں تھا، اس لیے کہ اجتہاد تو مجتہدین کا کام ہے اور آپ وحی کے پابند ہیں، اس لیے آپ اجتہاد نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ جب آپ اگر اجتہاد کرتے تو اجتہاد میں مجتہد سے غلطی بھی ہوتی ہے، پھر آپ سے بھی غلطی ہوتی، اور اجتہاد میں جب غلطی ہوتی ہے تو پھر مجتہد کی مخالفت کرنا بھی جائز ہے، حالانکہ کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احکام شرع میں مخالفت ہو۔ نبی کے احکام شرع میں مخالفت کے جواز کا کوئی قائل نہیں، تو اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اجتہاد کرتے تو اجتہاد میں خطا ہو جاتی، تو پھر مخالفت بھی جائز ہوتی، حالانکہ کوئی جواز کا قائل نہیں۔ اس لیے یہ حضرات کہتے ہیں کہ اجتہاد آپ کا کام نہیں تھا، اور یہ استدلال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خواہشات نفسانی سے تکلم نہیں کرتے۔ ان ہوا، یہ ان نافیہ ہے، اور ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے نطق کی طرف۔ آپ کا تکلم نہیں ہے مگر وحی ہے جو بھیجی جاتی ہے۔ انہوں نے ہوا ضمیر کا مرجع وہ نطق کو قرار دیا، ینطق کے اندر جو ہے، کہتے ہیں آپ کا ہر تکلم، آپ جو بھی بات کرتے، جو بھی فرماتے، وہ سب کے سب وحی کا ہونا ضروری ہے۔ تو جب آپ کے ہر تکلم، ہر نطق یہ وحی ہے تو آپ کے اجتہاد کو آپ کا کام نہیں، اس لیے کہ اجتہاد وحی نہیں ہوتی۔ جب اجتہاد وحی نہیں، کیونکہ وہ ظنی ہوتی ہے، قطعی نہیں، اس لیے آپ کا ہر نطق، ہر تکلم یہ وحی ہے اور اجتہاد وحی نہیں۔ اس لیے حضرات کہتے ہیں اجتہاد کرنا آپ کا کام نہیں، یہ مجتہدین کا کام ہے، آپ وحی کے پابند ہیں۔ اس کا جواب شارح نے ذکر کیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر اس آیت میں جو وحی ہے، اس سے مراد ان ہوا الا وحی یوحا میں ہوا ضمیر اس کا مرجع نطق نہیں ہے، بلکہ اس کا مرجع قرآن ہے، جیسے کہ اس کے شان نزول سے معلوم ہو رہا۔ اس لیے کہ کفار کہتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گڑھ کے لاتے ہو، اپنی طرف سے گڑھا ہے قرآن، نازل نہیں ہوا، تو اس کے جواب میں نازل ہوا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ من گڑت نہیں ہے، ان نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، بلکہ اس کا خواہشات سے نہیں بولتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی ہے۔ تو احناف کہتے ہیں کہ یہاں وہ ضمیر کا مرجع یہ تو قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے، جیسے کہ شان نزول سے پتہ چل رہا ہے، یہ نطق کی طرف نہیں ہے۔ لہذا جب اس سے مراد قرآن ہے کہ آپ قرآن اپنے خواہشات سے نہیں بناتے، نہیں بولتے، بلکہ یہ وحی ہے جو اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے۔